السلام علیکم۔ آج کی کہانی آخری سبق، زندگی استاد۔ آخری سبق زندگی استاد کی کہانی ہے۔ گاؤں کے پرانے اسکول میں وہ پڑھاتے، سادہ لباس میں خیالات نہایت بلند رکھتے تھے۔ بچوں کو صرف کتابی علم نہیں دیتے بلکہ جینے کا ہنر بھی سکھاتے تھے۔ صبح گھنٹی سے پہلے آ جاتے، ہمیشہ صحن میں جھاڑو دے کر مسکراتے رہتے، کہتے صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ ہر طالب علم کو نام سے پکارتے، پیار کمزور بچوں کے ساتھ اضافی وقت گزارتے، ہمیں غریبی کا فرق کبھی ظاہر نہ کرتے، سب کو نظر سے دیکھتے برابر۔ ان کی آنکھوں میں عزم کی چمک، آواز میں نرمی مگر لہجے میں مضبوطی۔ گاؤں والے انہیں استاد جی کہہ کر پکارتے تھے۔ کسی کا مسئلہ سنتے تو حل سوچتے، اکثر اپنی تنخواہ سے کتابیں خرید لیتے، ضرورت مند بچوں میں خاموشی سے بانٹتے۔ ایک دن بیمار ہو کر بھی اسکول آئے، بولے آج اہم سبق ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے عرض کیا آرام کر لیجیے استاد۔ مسکرا کر کہا فرض پہلے آتا ہے بیٹو، زندگی مختصر ہے، علم طویل سفر ہے، آج جو سیکھو کل چراغ بن جائے گا۔ سچائی کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی مگر انجام روشن اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ انہوں نے تخت سیاہ پہ لکھا دیانت، پھر نیچے بڑے حرف میں محنت لکھا، کہا یہی دو الفاظ تمہارا سرمایہ ہے، اگر انہیں تھامو گے تو کامیابی ملے گی۔ کمرے میں خاموشی احترام سے پھیل گئی، سب نظریں ان کے چہرے پر جمی۔ اچانک کھانسی کا شدید دورہ پڑا انہیں، مگر انہوں نے سبق جاری رکھا۔ صاحب بولے ہمت مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے، کمزوری کو عذر بنا کر پیچھے نہ ہٹنا، جب میں نہ رہوں گا تو یاد رکھنا، علم بانٹنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر حوصلہ بلند، بچوں کے دل میں طوفان سا اٹھا۔ چھٹی کے بعد کرسی پر بیٹھے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ گاؤں کو ڈاکٹر فوراً بلایا گیا، تب مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ استاد جی خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ وہاں اسکول کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اچانک سب بچوں نے ان کا آخری جملہ دہرایا، علم بانٹنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگلے دن گاؤں جمع ہوا، وہاں ہر آنکھ اکشبار، ہر دل کی غمگین تھا۔ کسی نے کہا وہ چراغ تھے ہمارے، کسی نے کہا وہ سایہ تھے سروں پہ۔ ان کے استاد، ان کے شاگرد وعدہ کرنے آگے بڑھے، ہم دیانتدار اور محنت نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو آگے تک پہنچائیں گے۔ برسوں بعد وہ بچے جوان بن گیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی استاد بنا۔ سب نے اپنے کمروں میں دیانت لکھا اور محنت کو دلوں کو شاعر بنایا۔ جب کوئی مشکل مرحلہ سامنے آتا ہے استاد جی کی مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے فوراً۔ گاؤں کو اسکول وسیع عمارت بنا، دروازے پر ان کا نام چمکتا روشن، نیچے سنہری حروف میں آخری سبق درج تھا، زندگی مختصر ہے، علم طویل سفر ہے۔ نئے بچے روز یہ الفاظ پڑھتے، خاموش اساتذہ انہیں استاد جی کی کہانی سناتے، کیسے سادگی میں عزم پوشیدہ ہوتا، کیسے خدمت سے انسان امر ہو جاتا۔ ہر سال برسی پر شمعیں روشن ہوتی تھیں، شاگرد مل کر غریبوں میں کتابیں بانٹنے لگے تھے، یہی ان کے لیے سچا خراج تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر یاد تازہ رہی۔ استاد کا آخری سبق زندگی رہا۔ ہمیشہ ایک شام پرانا شاگرد شہر سے آیا، وہ بڑی کمپنی کا سربراہ بن چکا تھا۔ اس کے اسکول کے آگے میں خاموش کھڑا رہا، آنکھوں میں ماضی کی تصویر لہرانے لگی۔ اس نے اعلان کیا نئی لائبریری بنے، ہر بچے کو مفت کتاب ملے گی۔ یہاں کہا بنے گی، ہر بچے کو مفت کتابیں ملیں گی، اور کہا یہ میرے استاد کا خواب تھا، میں آج وہ خواب پورا کرتا ہوں۔ مجمع میں سرگوشی سے آمین کی صدا ہوئی۔ یوں ایک بیج تناؤ درخت بن چکا تھا، استاد کا دیوا نور پھیل چکا تھا۔ نسل در نسل یہ پیغام چلتا رہا، دیانت اور محنت زندگی کا اصل زیور۔ علم بانٹو تو بڑھنا ہے، کم نہیں ہونا ہے، خدمت کرنا ہے، خدمت کرو تو دل روشن ہوتے ہیں، سچ بولو تو راستے آسان ہوتے ہیں۔ گاؤں کی مٹی آج بھی گواہ ہے، اس نے ایک عظیم انسان جنم دیا، جس نے آخری سانس تک پڑھایا سب کو، جس نے فرض کو عبادت سمجھا سچا، جس نے بچوں کو خواب دکھائے روشن۔ آج بھی جب گھنٹی بجتی ہے تو وہاں لگتا ہے وہ صحن میں مسکرا رہے ہیں، جھاڑو دے کر صفائی کر رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ اور دیانت انسان کا سب سے حسن یہی تھا، ان کا آخری سبق پیارا، جو زندگی بھر سب کو یاد رہا اور رہے گا۔ جب تک علم زندہ رہے گا یہ دھرتی اور یہ لوگ، استاد کا نام چمکتا رہے گا ہمیشہ۔